رمضان المبارک کی آمد ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر اللہ کا بھی قرآن میں حکم ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اور پھر وہ لوگ جو نہیں اللہ کی راہ میں کنجوسی کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کیا میسج؟ جی اس کے لیے میں بتانا چاہوں گا، شریعت نے ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا کار ثواب ہے۔ جو بندہ اپنا مال جمع کر کے رکھتا ہے، کل قیامت والے دن اس کا مال اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے اطاعت کے لیے کرو بیان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف چونڈا۔ اس وقت میں پنوانا کے شاہی فارم ہاؤس کے اندر موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ نہایت ہی محترم، قابل احترام اور سماجی کارکن مسلم صاحب صاحب موجود ہیں، جنہوں نے پچھلے سال بھی بہت بڑا پیکج دیا تھا، راشن پیکج، لیکن ہم نے چونڈا کی سطح پر دیکھا تھا کہ 14 لاکھ کا جماعت اسلامی نے پیکج دیا تھا تو اس کے بڑے چرچے تھے۔ آج ہم حیران ہو گئے ہیں، اس پنوانا کی سرزمین پر شاہی فارم ہاؤس کے اندر صرف 14 لاکھ کا نہیں، 20 لاکھ کا نہیں، بلکہ تقریباً 27 لاکھ کا پیکج ہے جو کہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے دیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پیکج ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ قاری شوکت مصطفی صاحب بھی موجود ہیں، اور امانت صاحب بھی، اور ان کی پوری ٹیم کے جو ہیڈ ہیں بلال صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور یہ وہ ٹیم ہے جو رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں پر جا کر یہ راشن پہنچائے گی، اور یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو اپنے انسانیت کے جذبہ سے سرشار ہو کر یہ کام کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس پیکج کے اندر کیا کیا ہے، اور یہ پیکج میں یہ ان کو کیسے خیال آیا کہ یہ صرف دیہات کی حد تک ہے اور بھی تحصیل میں دے رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مسلم بھائی ماشاءاللہ بہت بہت ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے سال بھی آپ نے پیکج دیا تھا، لیکن یہ ڈبل نہیں، یہ تو 70 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ بس جی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے۔ اور اس پیکج کے اندر یہ ٹوٹل کتنے کا پیکج ہے؟ یہ ٹوٹل 27 لاکھ کا ماشاءاللہ۔ اور یہ اس کے اندر کیا کیا ہے؟ اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ دالیں ساری ہیں، پھر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آٹا، گھی، چاول، دالیں، یہ تمام چیزیں ہیں جو ایٹمی ضرورت ہے جو غریبوں کے لیے۔ اور یہ صرف ادھر دیہاتوں میں جو پنوانا کے قریب ہے وہاں پہ دیے جائیں گے؟ جی یہ ابھی رات کے اندھیرے میں ہم جائیں گے، ہم نے آلریڈی سلیکٹ کیے ہوئے ہیں گھر۔ اچھا پہلے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں؟ جی اسی گھروں میں ہم دیں گے جا کے۔ یہ گاڑیوں پہ جائیں گے؟ جی ابھی گاڑی آئے گی اس میں جائیں گے۔ اور یہ ٹیم اس لیے آئی ہے سر؟ اسی کے لیے یہ ریڈی کی ہوئی ہے، فارم ہاؤس کی یہ اسپیشل ٹیم ہم نے ریڈی کی۔ اچھا یہ اسپیشل ٹیم ہے فارم ہاؤس؟ ہاں جی زبردستی۔ قاری شوکت مصطفی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، لیکن اتنا بڑا پیکج ہمیں پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کیا کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنے جذبات کا خراج پیش کرنا چاہوں گا ہمارے بہت ہی محترم مکرم سماجی کارکن محمد مسلم صاحب کہ آج ہم ان کے فارم ہاؤس پہ موجود ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے بہتر وہ ہے کہ تم اپنے والدین پہ خرچ کرو اور غریبوں پہ خرچ کرو اور اپنے قریبیوں پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو اور مسافروں پہ خرچ کرو۔ آج ہمارے سامنے الحمدللہ ایک زندہ مثال انسانی خدمت سے سرشار جذبات لیے ہوئے محمد مسلم صاحب ان کے فارم ہاؤس پہ موجود ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا، پورا ریکارڈ بھی کیا ہے۔ یہ ریکارڈنگ کا مقصد صرف لوگوں کو ترغیب دینا ہے۔ جی بالکل۔ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو آج انہوں نے خدا کے بندوں سے پیار کرنے کی مثال، اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی انہوں نے بہت بڑا پیکج دیا تھا، لیکن جس طرح انہوں نے بتایا کہ 27 لاکھ روپیہ ایک بہت بڑی رقم ہے، اور مہنگائی کے اس دور میں غریبوں کے لیے 27 لاکھ کی آسانی پیدا کرنا، اور کم و بیش 250 سے 300 خاندانوں کے لیے ایک مہینے کا راشن، جس میں 10 کلو آٹا ہے، 1.5 سے 2 کلو ہر قسم کی دال ہے، چنے ہیں جس میں 2 کلو چینی ہے، اس سے چاول بھی ہیں، چائے، گھی
اور اس سے منسلک ساری جو کچن ضروریات زندگی کی ساری چیزیں انہوں نے اس میں دستیاب کروائی ہیں. میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ ان کے جذبات کو فراوانی عطا فرمائے. جس طرح یہ غریبوں کا خیال کر رہے ہیں اللہ کل قیامت والے دن کا ان کا خیال فرمائے ماشاءاللہ. اور میں یہ صرف صمیم قلب سے کسی کو خوشامد کے لیے نہیں, 27 لاکھ روپیہ آپ زبیر سب سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی رقم ہے, اور انہوں نے یہ بھی جو ریکارڈنگ ہے ہم بڑے اصرار کر کے کروا رہے ہیں کہ آپ ضرور کروائیں تاکہ کسی کو ترغیب ملے. تو یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے کہ انسان سمجھے کہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جانا ہے, آخرت کے اندر بہترین صاحب مال وہ ہے, صاحب ثروت وہ ہے کہ جو بندہ اپنا مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت حاصل کر لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک کل قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ اپنے ہاتھ ملتے پھریں گے, پوچھا جائے گا کیا ہوا, کہا ہمارے پاس مال تو بڑا تھا لیکن ہم جمع کرتے رہے. اور اللہ نے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ ایحسب الانسان انما له اخلدا, کیا تم سمجھتے ہو تمہارا مال تمہیں زندہ رکھے گا؟ نہیں. آج انہوں نے اپنی آخرت کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے ابا اجداد کے اصالِ ثواب کے لیے اور خصوصاً حضور کی امت کا درد دل میں رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا پیکج جو میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے یہ لوگوں کو پیش کریں گے رات کی تاریکی میں کہ جب سب سو رہے ہوں گے انشاءاللہ جو ہم ضرورت مندوں کے دروازوں پہ جا کے ان کے لیے, یہ ہمارے جو اراؤنڈ ایریا میں سلیمے کی گاؤں ہے, ادھر یہ سراواں گاؤں ہے, سرائے شاہ فتح, اس کے ساتھ ساتھ ہے جی گاؤں میں دیہاتوں میں جا جی, اور یہ ہمارا جو مین ہے پنوانا, اس کے ساتھ ٹھٹھی گاؤں ہے. اچھا. اس کے علاوہ بھی اور یہاں تک ہم نے پڑھا ہے, اللہ غلطی معاف فرمائے, کہ اس کے مال کو تانبے کی طرح پگھلا کے اس کے پیشانی پہ مہریں لگائی جائیں گی. جو لوگ غریبوں کا حق نہیں دیتے, دیکھیں نا ایک بندہ 4 نالے بیچ کے شام کو گزارا کرتا ہے تو ایک کو اللہ نے کروڑوں دیے ہیں, کروڑ والے میں کیا کمال ہے اور 4 نالے بیچنے والے کا کیا قصور ہے؟ اصل میں یہ ساری رب کی رحمت ہے. تو اللہ نے ان کو دیا اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیا تو اللہ نے سب کو ہے لیکن اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتا ہے. پھر بات وہی آتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا, یہ لوگوں کے سامنے مثال ہے کہ لوگوں حضور کی امت کے لیے زندگی گزارو. بے شک اپنا مال دنیا کے ساتھ, دنیا کے جب جائیں گے ساتھ نہیں لے کے جانا. اخرجت امت کے لفظ بھی آئے نا. ہاں جی, تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم نیکی کے کام کرتی ہو. تو بتائیے کسی غریب کا چولہا جلانا اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بڑی نیکی مہنگائی کے دور میں. میں پھر ان کا بہت مشکور ہوں, انہوں نے اس علاقے کے اندر آ کے یہ ایک ڈیرہ آباد کیا. دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت اس ڈیرے کو آباد و شاد فرمائے اور ان کے لیے بہتری کا سامان جو ہے عطا فرمائے. جنہوں ان کے جو صاحبزادے ہیں محمد موسیٰ, ان کے صاحبزادے ہیں وہ کچھ علیل ہے, ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. انشاءاللہ ہم نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے جی. تو ہماری طرف سے پھر ان کو جی ڈیرو سلیوٹ ہے. جانا سر راشن تو تھوڑے جو توڑے بھر لینے, تھوڑے جو رہ گئے بھر کے تے ہی نکلنا انشاءاللہ. کتنے بندے جا رہے ہو اپنا؟ ایک لوڈر تے 5 بندے ہوواں گے, 3 لوڈر آ رہے ہیں تیناں دے وچ, 3 گاواں دے وچ ہاں جانا, 3 پنڈاں دی یعنی کہ. اچھا, ایک لوڈر تے 5 بندے. کتنی کہ دیر تک تسی تقسیم کر دے؟ 20 تو 25 منٹ دے وچ لسٹ نال لکھے نے سارے, دروازہ کھڑکائی جانا ایک ایک توڑا. اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کیونکہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت ہے جس میں یہ کہا ہے کہ اپنے جو چہرے ہیں, اپنے منہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لینا ہی نیکی نہیں, بلکہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا, قیامت پر ایمان لانا, پیغمبروں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, اس کی کتابوں پر ایمان لانا, اور ان میں سے جو اللہ کو پسندیدہ محبوب بندے ہیں محتاجوں پر, غریبوں پر, یتیموں پر, مساکین پر, فقراء پر, وابن السبیل پر خرچ کرتے ہیں, وہ اللہ کو پسندیدہ بندے ہیں. اور یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, ان میں سے مخلوق میں سے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور برائی کے کاموں میں, گناہ کے کاموں میں بالکل مدد نہ کرے. بے شک, اور یہ ایک نیکی کا کام ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں دیکھے خرچ کرنے والا کتنا بڑا اجر پاتا ہے, اور اگر ایک پتھر بھی راستے میں اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. تو یہ دیکھیں بہت بڑا اجر ہے اس پیکج کا. یہ نجات بینک کھول لیا مسلم صاحب نے, اور مسلم کا نام بھی مسلم ہے ماشاءاللہ, اور ہم سب مسلم ہیں, کلمہ گو ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کرو سچی اور سیدھی. اور اس میں کوئی شک نہیں, قاری صاحب نے بہت پیارا اور خوبصورت میسج دیا ہے, اور مسلم صاحب کو بھی اللہ پاک اور زیادہ توفیق دے, ان کے مال میں, ان کے رزق میں, ان کی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ادھر آ کے ہمارے گاؤں میں, یہ بہت بڑا پیکیج ہے, تقریباً 27 لاکھ روپے کا پیکیج ہے, جو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بہت محنت کے ساتھ ہمارے گاؤں میں جتنے بھی ساتھ دہات تھے
ان میں بھی تقسیم دیں گے۔ یہ مسلم بھائی آپ نے رات کو ہی کیوں یہ چوز کیا ٹائم؟ رات کو آپ کو پتہ ہے دن کو کروں گا تو وہ اچھا نہیں لگتا، کسی کو دکھاوا نہیں چاہیے، یعنی کہ ریاکاری نہیں آپ کا۔ بہت زبردست ماشاء اللہ جی۔ مانا صاحب آپ ماشاء اللہ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کبھی اپنی زندگی میں اتنا بڑا پیکج دیکھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اس سے زیادہ تو میں نہیں ویکھیا کیونکہ ساری بھی عمر لنگ گئی اتنے انہاں پنڈاں 'چ کوئی ایڈا وڈا پیکج نہیں ہویا۔ یہ ماشاءاللہ دوسرا رمضان ہے، سارے بھائی صاحب نے دو دفعہ میری گل سن کے راشن تقسیم کیتا اور بڑھ چڑھ کے کیتا۔ میرا تو یہی پیغام یہ کام تو سرکاری طور تے ہونا چاہیے لیکن پرائیویٹ کرن دے سرکار ہن رہی کو نہیں تے ہن انہاں ساڈے بھائی ہوراں نوں جنہاں نے اللہ نے دتا ہے وہ اپنے دتے دے وچوں یہ تقسیم کردے نے کہ اللہ انہاں نوں ہور دے۔ ساڈی تے دعا ہے کہ غریباں تے اس طرح ہی ہاتھ رکھ دے رہن۔ بے شک جی، یہ کوئی شک نہیں، جس طرح بزرگ بتا رہے ہیں ہمارے قاری شوکت مصطفی صاحب نے اور مسلم بھائی نے بتایا ہے، یہ بہت بڑا رمضان المبارک کا راشن تقسیم کا بہت بڑا اس علاقے میں پیکج ہے، اور تحصیل پسرور کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا ہے پروانہ کی سرزمین، اور مسلم فارم ہاؤس پر پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ 27 لاکھ کا پیکج ہے۔ جس طرح قاری صاحب نے بتایا کہ اتنی بڑی رقم ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا پیکج ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، سود مند ہو، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، لیکن ہو انسان، اور انسانیت کی خدمت یہ بہت بڑی خیر خواہی خدمت خلق کا جذبہ رکھ کر کرنے والا شخص الحمدللہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ آپ بھی پسندیدہ بنے، اور ہم مسلم تو ہیں، ہم کلمہ گو تو ہیں، لیکن ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے ہمسائے کس طرح بھوکے سوتے ہیں، یقین کریں آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقہ خیرات، حج کوئی فائدہ نہیں دیں گے جب تک آپ کا بھوکا ہمسایہ اس طرح بیچارہ مر گیا تو آپ کو کل قیامت کے روز پوچھ ہوگی۔ تو اس پر جواب دہ ہو گئے آپ لوگ، تو یہ سوچیں، غور کریں۔ یہ مال و دولت جس طرح قاری صاحب نے بتایا نا کہ لوہے کی پیشانی کی مہر لگائی جائے گی ان کو اسی مال کی، تو اس کی فکر کریں، نجات کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی ایسا پیکج آپ بھی تیار کریں کہ آخرت عاقبت جو ہے آپ کی سنور جائے۔ تو بہت شکریہ، اپنے میزبان زبیر احمد صدیقی مرزا نوید کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ایسے پروگرام۔ اللہ حافظ۔